الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تھوڑا سا ترجمہ اور تفسیر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے ہم انشاءاللہ العزیز آج بقیہ جو سورۃ الفاتحہ کا کچھ حصہ ہے اس کے اندر کچھ آیات کی تفسیر بھی کریں گے، ترجمہ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کی بھی ہم نے تفسیر سنی. آگے اللہ رب العزت سورۃ الفاتحہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے تیسری آیت میں، مالک یوم الدین، اور روز جزا کا مالک. اللہ رب العزت رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، اور تمام تعریفیں بھی اللہ رب العزت کے لیے ہے. اور آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بدلے کے دن کا بھی مالک ہے. بیٹا یہ ای کو تھوڑی سی ریپیٹ وغیرہ کم کر دیں، یہ آواز پلٹ کے آتی ہے، سمجھ نہیں آتی. مالک یوم الدین، روز جزا کا بھی مالک ہے. سورۃ الفاتحہ یہ ام الکتاب ہے، یہ تمام پوری کتاب کا مغز ہے، اصل ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ اللہ رب العزت نے مجھے تورات کے بدلے میں عطا کی. تورات جو تھی وہ بہت بڑی کتاب تھی، وہ اٹھانا بھی مشکل تھی. تو جو تورات تھی اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے مجھے سورۃ الفاتحہ عطا فرمائی. اور جو آسمانی کتاب ہے انجیل، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے مجھے سورہ مائدہ عطا کی، سورہ مائدہ عطا کی. اور جو زبور ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر جو نازل ہوئی، زبور کے بدلے میں اللہ رب العزت نے مجھے ہا میم والی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ عطا فرمائی. ہا میم والی صورتیں 24ویں پارے سے تقریباً یہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں پارے تک یہ جاتی ہیں. جتنی بھی ہا میم سے جتنی صورتیں شروع ہوتی ہیں، ہا میم عین سین قاف یا ہا میم تنزیل من رب العالمین، جو بھی ہا میم سے صورتیں شروع کی جاتی ہیں ان کا جو اللہ رب العزت نے زبور کے بدلے میں مجھے وہ عطا فرمائی. تو سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ پوری کتاب کا مغز ہے، اصل ہے. تو مالک یوم الدین کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بدلے کے دن کا مالک، روز قیامت کا مالک، روز قیامت کا مالک. جب قیامت برپا ہوگی، جس دن حساب کتاب ہوگا، جس دن نامہ اعمال تلیں گے، جس دن ساری کائنات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، اس دن کا مالک اللہ رب العزت ہے. یہ خاص کر کے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مالک یوم الدین. اب یہاں پہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت دوسرے دنوں کا مالک نہیں ہے؟
کیا اللہ رب العزت قیامت تک کے دنوں کا مالک کیوں نہیں ہے؟ اللہ رب العزت سارے دنوں کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، کائنات کل جہان جتنے بھی عالمین ہیں ان کو نہ صرف پالتا ہے بلکہ اصل حقیقی مالک اللہ رب العزت ہی ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے خاص طور پر یہ ارشاد کیوں فرمایا کہ بدلے کے دن کا مالک؟ اچھا، اس میں ایک اور نقطہ بھی سمجھ لیں کہ روز جزا کا مالک کہا ہے، روز جزا کا قاضی نہیں کہا، جج نہیں کہا۔ جج جو ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، اللہ نے بھی فیصلہ کرنا ہے روز جزا والے دن، تو یہاں پر خاص مالک کا جو لفظ ہے وہ کیوں استعمال ہوا؟ دیکھیں، اگر کوئی جج ہو، قاضی ہو، فیصلہ کرنے والا، تو وہ قواعد اور ثبوت، گواہان ان کو دیکھتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ جو اس کی سمجھ میں آ جائے تو وہ اس کے مطابق، جو اس کو صحیح لگتا ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ جج کے سامنے، قاضی کے سامنے وکیل بھی حاضر ہوتا ہے جو دلائل دیتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی سے کوئی قتل ہو جائے، کوئی کسی کی جان لے لے، تو وہ جب سیشن کورٹ میں اس کا مقدمہ چلے گا تو ملزم جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا وکیل بھی پیش ہوگا جو کہ یہ گواہی دے گا کہ اس نے اس وجہ سے یا اس وجہ سے ہو گیا، اس کا ارادہ قتل نہیں تھا یا یہ حادثاتی طور پر ہو گیا۔ وہ وکیل جو ہے وہ اس کی پوری جرح کرے گا، اس کو بچانے کی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے بعد اگر اس کو سیشن کورٹ سے سزائے موت ہوتی ہے تو اپیل کا حق جو ہے وکیل کے پاس ہوگا۔ وکیل کے پاس اپیل کا حق ہوگا کہ وہ ہائی کورٹ میں جا کے اپیل کر سکے۔ اگر ہائی کورٹ میں بھی